فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں حنا سلمان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خابر۔ ناظرین، آج کا دن تاریخ اسلام میں ایک عظیم سانحے کی یاد دلاتا ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کا یہ واقعہ ہے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا جب کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے دوران ایک باغی ابن ملجم نے آپ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ آج اس واقعے کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالرز ہیں ان سے ہم اس واقعے سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مذہبی اسکالر ہیں علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحب جو اس پر روشنی ڈالیں گے اس واقعے پر بھی، اور قرآن اسکالر ہیں حافظ عثمان طاہر جپا صاحب، انہوں نے بھی ہمیں شو میں جوائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انا سکینہ نعت خواں بڑی زبردست منقبت انہوں نے ہم سب کی خدمت میں پیش کی ہے، اور آج کے دن کا جو ہماری ٹرانسمیشن کا یہ آغاز ہے بڑا زبردست ہمیں یہ آغاز فراہم کیا ہے۔ شاہ صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، جو واقعہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو واقعہ پیش آیا، جس بزدلانہ طریقے سے یہ حملہ کیا گیا، کیا اس کا پس منظر تھا اور اس کا اسلامی تاریخ پر کیا اثر پڑا؟ اس میں کیا حکمت تھی جو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ سانحہ تاریخ اسلام کے جو انتہائی دردناک اور میں سمجھتا ہوں گہرے اثرات اور نتائج رکھنے والے سانحات ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا۔ سیدنا علی المرضیٰ کو مخاطب کیا کرم اللہ وجہ الکریم، فرمایا تدری، کیا آپ جانتے ہیں اس بندے کو من ہوا اشق الناس، جو سب سے بدترین انسان ہے، بدبخت ہے، شقی القلب ہے، ظالم ہے، جو سب سے بڑھ کر ظالم، آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اولین میں جو ہے اس کو تو میں جانتا ہوں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھی، اللہ پاک نے بھی اس کو اشق الناس قرار دیا ہے، تو وہ ہے۔ آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ اشق الاولین ہے، لیکن اشق الاخرین جو سب سے بدترین اور ظالم اور شقی القلب آخرین میں وہ کون ہے، اس کو جانتے ہو؟ تو فرمایا اللہ و رسول و عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الذی یضربک، اور ایک الفاظ ہیں الذی یطعنک، آپ نے فرمایا جو یہاں پر اشارہ کر کے آپ کے سر مبارک کی جانب آپ نے نبوت کی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے ساتھ لگا کر فرمایا جو تجھے یہاں سے زخمی کرے گا اور تیرا خون اور تیرا لہو بہہ کر تیری داڑھی کو تر کر دے گا۔ تو آپ نے اس کے بارے میں خود پیشگوئی فرما دی تھی۔ سیدنا علی اور مرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھائی ہیں، وہ آپ کے چچا زاد ہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مبالغے کی جو آیت مبارکہ ہے نا، فرمایا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ کہ ان سے فرمانے کہ آؤ کل پھر نا مناظرہ بھی ختم ہو گیا، دلائل ختم ہو گئے، واعظ نصیحت ختم ہو گئی، اب اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے میرا اور تمہارا میدان مبالغہ سجے گا۔ اور جب اگلا دن آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا سے فرمایا آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی خواتین کو لے کر آتا ہوں، آپ اپنی جانیں لے کر آئیں، میں اپنی جانیں لے کر آتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے فدا علی و فاطمہ والحسن والحسین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی بیٹوں سے پورا مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا، لیکن آپ نے سارے روحانی فرزندوں میں سے انتخاب کیا ہے تو صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی عمروں میں تھے۔ ایک ہاتھ میں نبوت کے دستے مبارک میں امام حسن کا ہاتھ تھا، دوسرے دستے مبارک میں جناب امام حسین کا ہاتھ تھا۔ خواتین اسلام مدینہ اطہر سارا بھرا ہوا تھا، مدینہ طاہرہ طیبہ، لیکن آپ نے ساری خواتین کو چھوڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا، ان کی اماں جان کا، زوجہ علی المرضیٰ کا، اور ان کو ساتھ لے کر جب جانوں کی باری یہی انفسنا و انفسکم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھ لو، ایک نفس مصطفیٰ جا رہا ہے اور ایک نفس علی مرتضیٰ جا رہا ہے۔ یہاں تک نبی پاک نے اٹھا کر حضرت مرتضیٰ کی شان کو بیان کیا، یہ وہ ہستی ہے کہ جن پر حملے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، اور اللہ نے اعلان کروایا، چونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا،
मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अपनी मर्जी और मंशा से बात नहीं करते, तब बोलते थे, तब जुम्बश ज़ुबान अतर फरमाती थी जब अल्लाह आप पर वही नाज़िल फरमाते। ये ज़ुबान वही ने फरमाया था हैदर मुर्ज़ा के बारे में। फिर वो दिन आया जिसकी आपने इंट्रो में निशानदेही की। हिजरत का 40वां साल था और माह रमज़ान मुबारक की ये 19वीं रात सुबह थी। नमाज फजर का टाइम है। आप वक़्त के खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन नबी पाक सल्लम के जानशीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके बारे में फरमाया था ला युहिब्बुहु इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ु इल्ला मुनाफ़िक़ुन। मैं तुम्हें एक मियार दे के जा रहा हूँ लोगों के ईमान और मुनाफ़िक़त को परखने का। वो मियार और तराजू और मीज़ान क्या है? हुब्बे अली है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है, जिसके दिल में बुग़्ज़ हैदर करार है वो मुनाफिक है। आज आप नमाज फजर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, जो आपका एक मामूल था, रूटीन थी कूफा की जामिया मस्जिद में। तो वहाँ पर इब्ने मुलजम जो था ये खारजी था, ये उन लोगों में शामिल था बदबख्तों में जिन्होंने यह नारा बुलंद किया था इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। आपने फरमाया था कलिमत हक़्क़िन उरीदा बिहल बातिल। कलमा तो हक का है, नारा स्लोगन तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मकासद इसके पीछे, इसके जो पीछे चीज़ें हैं जो आपने पूछा इसके पसे पर्दा क्या फरमाया, पसे पर्दा इनके मकासद बहुत बुरे हैं, बदतरीन हैं। नहरवान के मुकाम पर आपने कुछ शिकस्त फाश दी थी। ये खारजी लोगों का टोला था, ये उनमें से एक सरफरिस्त था इब्ने मुलजम। लेकिन आपकी नरमी देखें, आपने उसको देखा कई बार वहाँ मौजूद था, आप उससे मिलते रहे, लेकिन आपने उसके साथ सख्ती नहीं की, तशद्दुद नहीं किया, पहले उसको पकड़ा नहीं। क्योंकि एक तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर की सच्चाई पे ईमान और यकीन है कि ये मेरे साथ होने वाला है, और आपने मौका दिया और आप नमाज फजर पढ़ाने आए तो उसने आप पे हमला किया। तफसीलात आइंदा गुफ्तगू में इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें समझाने की कोशिश की है। हमारे जो दीगर मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज के दिन नज़र न्याज का सिलसिला वो जारी है और हमने सोचा क्यों ना हम अपने किचन में नज़र नज़ार बनाएं और पूछें हमारी शेफ़ से कि उन्होंने क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, आप कैसी हैं? क्या बना रही हैं आज? मैं स्टफ़ शाही टुकड़े बना रही हूँ, ठीक है, जो कि मेरी रेसिपी है। ब्रेड को आप किसी भी मतलब शेप में कट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टफिंग है खोया है, खोए के अंदर बादाम, पिस्ता और चीनी को आप मेल्ट करके, तो इस तरह आप इसकी स्टफिंग करें। स्टफिंग करके आप ऊपर दिखा दें कैमरे में आप स्टफिंग कैसे कर रही हैं। ये देखिए, पानी लगा के साइड से इसको बंद करें, ठीक है, ठीक है, और इसको आप गोल्डन ब्राउन कर लें। ठीक है, और आपने स्टफ किस चीज़ का किया वो भी बता दें। खोया है, खोए के अंदर बादाम, पिस्ता क्रश है, साथ चीनी करके इसको मेल्ट कर लें आप। ठीक है, जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसकी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये इसकी स्टफिंग है, आप इसको ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर लें। इसके साथ जो है रबड़ी वाला दूध है, आपका 1 लीटर दूध है, ठीक है, 200 ग्राम हमारी मिल्क है। अच्छे से इसको फेंटना है आपने, और इसको बनाने चीनी, कंडेंस मिल्क आपका ऑप्शनल है। इसके अंदर खोया भी है, थोड़ा सा खोया आपने डाला है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है। अब हम इसको बना रहे हैं, और जब आप ये देखें कि ये थिक होने लग गया, आप थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडे दूध में मिक्स करके आप इसमें डाल दें ताकि ये, हाँ जी, ताकि ये ठीक है। तो आप बारी बारी करके ये जो है स्टफ करके आप इसको हल्का सा सौते करेंगी, उसके बाद आप उसमें शीरा ऐड करेंगी। हाँ जी, रबड़ी वाला दूध बाद में। तो व्यूअर्स, जिन के घर में आज नज़र और न्याज का सिलसिला है और जो कुछ बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन तरकीब है कि मीठा बना के उस पर आप नज़र दे सकें। तो मैं बात करूँगी नौरीद फातिमा साहिबा से। नौरीद फातिमा साहिबा, सबसे ज़रूरी है कि आज का जो वाक़या है वो इतना दर्दनाक, इतना कहते हैं ना कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें मुसलमानों के दिल और जज्बात वाकई मजरूह हैं। तो आज हज़रत अली के फ़ज़ाइल के बारे में आप बताएं कि हज़रत अली के क्या फ़ज़ाइल थे। बहुत शुक्रिया हिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, ये वो अल्फाज हैं जो मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने ज़रबत के वक्त में अदा किए। मतलब क्या है कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। बिल्कुल। आज की नौजवान नस्ल हो, कल का मुसलमान हो, आने वाली न्यू जनरेशन हो, कामयाबी हर इंसान की ज़रूरत है
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں بھی کامیاب ہو، لیکن ہم نے پیرامیٹرز اپنے ڈیفرنٹ کر لیے ہیں۔ تو قبلہ شاہ صاحب کتنی خوبصورتی سے جو انداز سے وہ بیان فرما رہے تھے کہ آج کا دن اور یہ ذکر وہ ہے 1920 21 رمضان المبارک شہادت تک کہ خاص طور پر ذکر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی بولو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ تو یہ وہ ذکر ہے جو میرے اعتبار سے کیا 14 صدیاں بتا رہی ہیں کہ ایک لٹمس پیپر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اپنے ارد گرد کلوز ہوتے دیکھا تو ہمیں ایک پیرامیٹر دے دیا، ایک لٹمس پیپر دے دیا کہ علی کا ذکر کرو، یہ ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھو، ان کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو سکھاتے ہیں اور ہماری عورتیں اور ہم مل کر اپنے بچوں پر یہ ٹیسٹ امپلیمنٹ کر کے اپلائی کر کے دیکھتے کہ آیا منافق ہے یا مومن ہے، تربیت ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور ہم گلیوں کے اندر اپنے بچوں کا ٹیسٹ لیتے۔ تو ہے نا آج کا دن وہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آج ہر انسان کو پہلے سب سے تو اپنا ایمان پر رکھنا چاہیے، پھر اپنے گھروں کے اندر جو جس واقعے کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کیوں وہ ہستی 300 سے زیادہ آیات جن کی شان میں اتری، کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ فضائل میں احادیث جس ہستی، جس صحابی، جس اخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئی وہ آپ کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جگہ جگہ دیکھیے آپ پیدا کہاں ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر، بالکل آپ کی تربیت کہاں ہو رہی ہے، کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پہلے نمازی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ بچپن میں دوش مبارک پر سوار ہو کر آپ جب نخلستانوں کی طرف مکہ میں نکلتے ہیں تو آپ فرماتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر جب میں بہت کم سن تھا میں سوار ہوتا، آپ مجھے سیر کراتے تو میں شجر حجر کا کلمہ، ان کا جھکنا، ان کا درود، ان کا سلام سنتا، پتھر آپ کو سلام کرتے، پانی آپ کو سلام کرتا، اور درخت جھک جھک کر آپ پر درود پڑھتے اور سلام بھیجتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آپ دعوت ذوالعشیرہ، میں تھوڑا سا ریکیپ دے رہی ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کامیاب جو ہوا اس کی 63 سالہ زندگی میں پیچھے کیا کیا ہے۔ 10 سال کی عمر انور ہے اور بعض روایات میں 8 سال کاشانہ پاک ہے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا۔ کس کو دعوت کے لیے بلانے کے لیے جا رہے ہیں؟ تمام جتنے بھی قریش کے سردار ہیں ان کو، اور دعوت کنندہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جب دیکھتے ہیں ہر طرف ہو کا عالم ہے، خاموشی ہے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن رہا، تو آپ اٹھ کر کیا فرماتے ہیں کہ چہ جائے کہ میری عمر کم ہے، میں کم سن ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، مگر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی آپ کا مددگار، آپ کا ناصر ہوگا، آپ کا غمگسار ہوگا۔ اور پھر ہے نا میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اولاد ابو طالب نے کربلا کے میدان تک پھر وہ وعدہ نبھایا ہے اور اپنے سر نیزوں پر سوار کر کے بتایا ہے، 18 شہید کروا کر اور اپنا سب کچھ لٹا کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر یہی گھرانہ پیش کر سکتا تھا۔ پھر ہجرت کی رات اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ کوئی چچا اپنے بھتیجے کے لیے اپنے بیٹوں کو نہیں لٹاتا، مگر 3 سال شیب ابی طالب کے ہمیں بتاتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کبھی حضرت جعفر کو، کبھی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بھتیجے کے بستر پر سلایا، اور 70 سال سے زیادہ عمر ہے، خود بھی لیٹ رہے ہیں کہ موت ہمیں آ جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آئے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے شروع کر لیجئے آپ۔ غزوہ خندق میں تو خاص طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی، فرمایا ابن عبد ود کے مقابل کون نکلے گا؟ اور جب مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نکلتے ہیں تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے۔ اور پھر جب مواخات مدینہ کا موقع آیا، اور یہاں مجھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی جو حضرت علی کو ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو میں سرخ اونٹوں سے زیادہ خود کو مالدار تصور کرتا۔ پہلی، خیبر کے دن جو جھنڈا عطا ہوا۔ دوسری،
مواخات مدینہ کے روز جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی بنایا اور کیا فرمایا کہ علی تم میرے اس طرح سے بھائی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں۔ غزوہ تبوک کے سوا ہر غزوہ میں آپ شامل ہوئے اور غزوہ تبوک کے موقع پر دوبارہ اسی حدیث پاک کا آپ نے اعادہ فرمایا، کیوں آپ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا قائم مقام، اپنا وسیع۔ اور تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی، وہ جو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا نا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ تین چیزیں کتنی پاک کتنی متبرک ہیں، مگر دیکھیے کون علی جن کے لیے سورج کو پلٹایا گیا، کون جن کے لیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے آج میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک میری اور اے اللہ تیری محبوب ترین ہستی آ کر ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ اور اپنی شہزادی کے لیے کس کو چنا؟ مولا کائنات کو۔ فرمایا تین صفات، علی اول المسلمون ہیں، علم والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی حضرت علی کی شان میں جو گفتگو ہے، میرا خیال ہے کتنا بھی وقت ہو وہ وقت ہمیشہ سے ہی کم پڑ جاتا ہے، اور آج بھی ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جو ان کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں، جو حضرت علی کی اہمیت ہے، جو ان کے فضائل ہیں، یقینی طور پر وہ بیان کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ بریک لینے کا ہمیں کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ شمشیر زر شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجاع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، جسم نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت
ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زر شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت آواز میں ہم نے سلام جو پیش کیا ہے انا نے، اور ہماری کہتے نا کہ ہماری پروگرام میں ایک دم سے محفل جو ہے وہ بالکل سوز و گداز میں بدل گئی ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہتے نا کہ بدن میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، اتنی خوبصورت آواز تھی آپ کی۔ بہت شکریہ انا صاحبہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ وہ کون سا تھا جس سے اسلامی تاریخ میں بھی انقلاب آیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں سچی بات جو ابھی حنا بہن نے انوار بھائی کہا نا، جی، کہ ایک عجیب سی ہم کیفیت سے اس وقت دو چار ہیں۔ پھر جفا صاحب نے فضائل بیان کیے، نورید فاطمہ بہن نے بیان کیے، ابھی ہماری اس بیٹی نے جس انداز سے پڑھا، حصہ ڈالا جی ہم نے، یقیناً حصہ ڈالا۔ مجھے سچی بات یہ ایک شعر کی بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی۔ ہماری تو صبح جو خوشبودار ہو جاتی ہے نا ان نفوس قدسیہ کے ذکر مبارک سے، جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ آج ہم ان کی باتیں وہ بھی فضائل کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، ان کی شہادت جس نے ہمارے دل زخمی کر دیے، چھلنی کر دیے، وہ بھی اس غم کو بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی، وہ سب کی سب ہماری مشعل راہ ہے۔ وہ ابھی نورید فاطمہ بہن نے اور پھر جفا صاحب نے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پیش کی، اس کا کچھ حصہ وہ صحیح مسلم میں مروی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انا تارکن فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فحثوا علیہ ورغب فحثوا فیہ ورغبہم فی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم میں سرچشمہ ہدایت کے طور پر دو حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بڑی ثقیل، بڑی وزنی، بڑی قیمتی اور بڑی باوقار ہے، بڑی باحثیت ہے۔ ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے اور اس میں نور ہے، اس میں تمہاری ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور دوسرا فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُم اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ اور بار بار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، 3 بار فرمایا۔ ایک بار فرماتے ہیں امت کے لیے وہی کافی تھا، لیکن آپ نے 3 بار فرمایا وہ میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ یہاں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، موطا امام مالک کے اندر ایک آپ کا خطبہ مروی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں ہدایت کے طور پہ کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اور اپنی سیرت بھی دے کے جا رہا ہوں۔ یہاں آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو بیان نہیں کیا، یہاں آپ نے اطرت مصطفیٰ کو بیان کیا ہے، اور آپ نے اصل میں یہ واضح کیا ہے۔ یہ نہیں نعوذ باللہ کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں، یہاں بات کوئی اور ہوگی وہاں پہ بھول کے نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، نبی پاک کی تو یہ شان ہے، اللہ جو آپ کو علم سکھاتے تھے وہ آپ بھولتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ نے قصداً فرمایا اور اللہ کی وحی سے فرمایا، وہاں کتاب اللہ کی تفسیر کے طور پر سیرت مصطفیٰ کو بیان کیا، اور یہاں نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 7 میں ارشاد فرماتے اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ وہ حیدر مرتضیٰ ہے۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا یہ اطرت مصطفیٰ، نبی پاک نے یہ پیغام دیا اصل میں کہ جس طرح قرآن کو تم نے سمجھنا ہے تو یا میری سیرت کو دیکھنا یا میری اطاعت کی سیرت کو دیکھنا. ان کی جو سیرت ہے اسی طرح قرآن کی تفسیر ہے جس طرح میری سیرت وہ قرآن کی تفسیر اور معنی کو بیان کرتی ہے. تو گویا حیدر مرتضیٰ کی جو سیرت ہے یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے. سیرت فاطمۃ الزہرا یہ سیرت پیغمبر کا تسلسل ہے. حسنین کریمین کی جو سیرت ہے یہ قرآن پاک کی جو تفسیر سیرت مصطفیٰ یہ اس کا تسلسل ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے گویا حیدر مرتضیٰ کی جو سیرت تھی نا اس کو عام سیرت قرار نہیں دیا.
آپ نے تو گویا اس کو سیرت مصطفیٰ کا تسلسل قرار دیا ہے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا حیدر مرزا کے بارے میں خاص طور پر، انت منی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حسین و منی وانا من حسین، ان کے بیٹے کے بارے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، اور یہاں بھی اس کا معنی پتہ کیا؟ تم مجھ سے ہو، یہاں اس کا معنی بنتا ہے کہ نبی پاک اصل ہیں، حیدر مرزا ان کی شاخ ہیں، نبی پاک پھول ہیں، حیدر ان کی خوشبو ہیں، آپ چاند ہیں، یہ ان کی چاندنی ہیں، آپ آفتاب ہیں، ان کی روشنی ہیں۔ لیکن جب یہ فرمایا کہ میں تجھ سے ہوں، انا من کا، تو یہاں من کا معنی یہ ترجمہ ہم یہ نہیں کرتے کہ حیدر مرزا کل ہے، نبی ان کی جوز ہے، نہیں، اس کا معنی یہ بیان ہوتا ہے وہ انا من کا، اے حیدر مرزا اگر کسی وقت انسانیت نے مجھے دیکھنا ہو، میرا موقف سمجھنا ہو، میرا کردار دیکھنا ہو، میرا اخلاق سمجھنا ہو، میری بات کو سمجھنا ہو، تو میں نظر نہ ہوں تو علی کو دیکھ لیں، علی کو دیکھیں گے تو گویا وہ نبی پاک کا موقف جو علی بیان کر رہا وہی میرا موقف ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جیسی ہستی فرمایا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم میں ان کے الفاظ مروی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اقراؤنا ابی ابن کعب، ابی ابن کعب ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں، اور اگلا جملہ یہ فرماتے تھے وَأَقَضَانَ عَلِيٌّ، اور ہم میں سب سے زیادہ علم قضاء رکھنے والے اور علم قانون کو سمجھنے والے اگر کوئی ہیں تو حیدر مرتضیٰ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے یا اللہ اعوذ باللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری خلافت کے دور میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو اور ابو الحسن میرے پاس نہ ہو، حیدر قرار موجود نہ ہو کہ جن سے میں مشورہ لے کر اس مسئلے کو سمجھ سکوں اور اس کو حل کر سکوں۔ یہ تھا آپ کا مقام صحابہ کی نظر میں، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر کے دن لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدہ۔ عمر فاروق فرماتے جب آپ نے رات کو یہ فرمایا نا کہ صبح میں پرچم اس کو دوں گا، یعنی پہلے کچھ لوگ جا چکے تھے باری باری، فتح نہیں ہوا خیبر، تو فرمایا کل میں جس کو دوں گا نا پرچم، اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح بھی کروائے گا، ساتھ ایک 2 ڈگریاں عطا فرمائیں، وہ اللہ رسول کا محب بھی ہے اور اللہ رسول کا محبوب بھی ہے۔ تو فرمایا صبح حیدر مرزا، فاروق اعظم فرماتے ہیں ساری رات میں بھی جاگتا رہا، دوسرے سارے صحابہ جاگتے رہے، سب یہ دعائیں کرتے رہے کہ صبح پرچم مجھے ملے، پرچم مجھے ملے، یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، لیکن صبح نبی پاک نے پرچم بلا کر فرمایا علی کو بلاؤ، علی کے ہاتھ میں دے کر قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے علی اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے۔ آقا نے فرمایا انی، اے فاطمہ انی و ایاکی وہذا الراکد والحسن والحسین فی مکان واحد، ہم قیامت کے دن میں آپ اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یعنی علی، یہ جو سوئے ہوئے یہ اور آپ کے یہ بیٹے حسن اور حسین قیامت کے دن ایک ہی محل میں رہیں گے، ایک یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں۔ آقا فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، اللہ سے محبت کرو، لیکن فرمایا اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا وہ میری محبت ہے، اور فرمایا میری محبت کا سب سے بڑا تقاضا وہ میرے حیدر سے، میری فاطمہ سے، حسن و حسین سے، میرے اہل بیت سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا۔ ناظرین بریک لینے کا میں کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن اسکالر حافظ عثمان طاہر جپا صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جپا صاحب 19ویں پارے کے حوالے سے میں چاہوں گا آج ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار بھائی جو 19واں پارہ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ فرقان سے ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کے ٹوٹل 6 رکوع ہیں، یہ مکی سورہ ہے اور وہی جو مکی صورتوں کا مزاج ہوتا ہے جس میں اللہ نے پہلی امتوں کے اسباب بیان فرما کے، ان کے واقعات بیان فرما کے تو اہل عرب کو ڈرایا ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کا جو حال ہوا وہ والا، اور پھر توحید کی دعوت ہوتی ہے مکیات میں، شرک کی ممانعت ہوتی ہے۔ تو 2 رکوع جو اس کے ہیں وہ 18ویں پارے کی زینت بنے، اور باقی جو 4 رکوع ہیں سورہ فرقان کے وہاں سے پھر یہ 19ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ میرے بندے کون ہیں، تو وہ آیت کریمہ ہے 63۔ اللہ فرماتے سورہ فرقان ہے 19واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ فرماتا ہے اطمینان اور وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ سلام ہی کہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، دعا ہے باقی جتنا وقت رہ گیا ہے اللہ ہمیں اس میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَہَنَّمَ، اے اللہ ہمارے سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دے۔ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور پھر خود ہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو جہنم کا عذاب ہے کَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا، یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ مستقرا و مقامہ۔ والذین اذا انفقوا، اللہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو وہ اس میں سے اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ اس کے درمیان میں اعتدال کی شکل میں ہوتا ہے، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بالکل ہی اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گلے کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی نہیں پکارتے، اور ساتھ فرمایا کسی ایسے کو قتل بھی نہیں کرتے جس کو اللہ نے قتل کرنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا، یعنی یہ جن کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا اللہ کے پاس۔ یضاعف لہ العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ پڑا رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ الا من تاب وآمن، مگر وہ جس نے توبہ کر لی۔ دعا ہے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الا من تاب وآمن، مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں لکھ دے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ وَمَنْ تَابَ، اور جس کسی نے بھی توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بس وہ بے شک اپنے رب کی طرف ایسے لوٹ آیا جیسے لوٹنے کا حق ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اگر توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنا کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ اس کے اوپر اندھے گونگے بہرے بن کے نہیں پڑے رہتے۔ جب ان کو وہ جیسے سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا نا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں نا تو وہ اس کے اوپر بالکل بہرے نہیں بن کے پڑے رہتے، سنتے ہیں غور سے۔ والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ ہیں ہمارے بندے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما ہماری ازواج، ہماری اولاد، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دعا ہے اللہ ہر ایک کی اولاد کو صالح فرمائے اور اس کو اس کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کے اندر ایک مثالی کردار والا بنا دے۔ وہ دعا یہ کرتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پائیں گے جنتوں میں اونچے محل، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس دنیا میں صبر کیا۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اللہ، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان مرے گا نا جی، اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آئے گا۔ یا تو یہ ہوگا کہ وہ یہاں کی قید سے فرصت لے کے ایک دائمی اور ابدی جنت میں داخل ہو جائے گا،
اور یا یہ ہوگا کہ جس نے یہاں پہ اس کو قید نہیں سمجھا اور اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کے لیے قید رکھی تھی تل کا حدود اللہ والی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے باہر نہیں جانا، جس نے یہاں وہ حدیں پامال کی ہے نا وہ پھر یہاں سے رخصت ہوگا اور ایک دائمی اور ابدی جیل میں چلا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس کو خود سے کرنا ہے کہ اس نے یہاں ان حدود و قیود میں رہنا ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں اور اس کے بدلے میں ابدی اور دائمی جنت لے لینی ہے، یا یہ جو چند دن کی زندگی ہے اس کو یہاں ضائع کر کے اور وہاں وہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی جو جہنم ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اس نے خود سے کرنا ہے انسان۔ تو فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پائیں گے اونچے محل بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا یہاں پہ، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور استقبال ہوگا ان کا وہاں پہ جب وہ داخل ہوں گے آداب اور تسلیمات کے ساتھ، خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہمیشہ کیونکہ ہماری سمجھ میں قبلہ نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ کیا ہی اچھی جگہ ہے اور رہنے کا کیا ہی اللہ فرماتا ہے خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ سورہ فرقان جو ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے اور یہاں سے آگے پھر سورہ شعراء کا ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ عثمان تیجپا صاحب نے جس طرح سے اس پارے کی مناسبت سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور نورید فاطمہ صاحب سے اجازت دیں تو جپا صاحب کی اجازت سے جی جو ابھی انہوں نے رکوع پیش کیا سورۃ الفرقان کا، اس میں دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ قالوا سلاما، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بندے کی اللہ نے صفات بیان کی، جپا صاحب نے بڑا خوبصورت سے تفسیر بیان کی ہے۔ وہاں قالوا سلاما کا ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سلام سلام جیسے ہم سمجھتے ہیں، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ جاہل ان کے ساتھ الجھتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا میں یہ چیز بہت جی تو اللہ والے جواب میں وہ رویہ نہیں اختیار کرتے اور نہ اس کا یہ انداز اختیار کرتے، وہ کرتے ہیں قالوا سلامن، وہ بدتمیزی کے جواب میں بھی پھر بھی سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ پھر بھی امن کی بات کرتے ہیں، وہ تہذیب کی بات کریں گے، وہ علم کی بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ جو ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا مجھے نبی پاک کی حدیث یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، تین بندوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ان میں ایک فرمایا دعوت الوالد، ہم تو کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، نبی پاک فرماتے باپ کی جو دعا ہے نا یہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا سمجھو یہ 100% قبول ہو گئی، اور وہ دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دے نیک تقوی والا، اپنا سچا غلام، نبی پاک کا سچا غلام، کہ ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق کردار کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور آگے جو کہا نا وجعلنا للمتقین اماما، ان کو متقی بنا اور ہمیں ان کے لیے اعلیٰ نمونہ بنا، ہمیں ان کا پیشوا بنا، چونکہ ماں باپ کو دیکھ کر اولاد بعض اوقات کردار پکڑتی ہے، تو اللہ سے ہمیں یہ دعا یقیناً کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے اچھا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب یہ ایڈ کرنے کے لیے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، دیکھتے رہیے پیغام رمضان۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے آج کشمیر کے کچن میں جو نیاز بن رہی ہے وہ بتائیں گی ہمیں فاطمہ۔ جی فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج چونکہ جو ہے وہ نظر و نیاز کا سلسلہ کافی جو ہے نا وہ عروج پر ہوتا ہے، تو اس کی مناسبت سے ہم نے جو ہے نا وہ دال بنائی ہے۔ نارملی دال گوشت بنایا جاتا ہے، بٹ ہمیں کیونکہ سبروسو بھی ساتھ جو ہے نا وہ اسپانسر کرے تو ہم نے ان کی جو ہے نا پروڈکٹ کو دال میں جو ہے وہ ایڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سمپلی آپ نے دال لینی ہے چنے کی 1 کلو، اس کے اندر آپ جو ہے 250 گرام پیاز ڈالیں گے، 250 گرام ٹماٹر ڈالیں گے، 2 چمچ لہسن ادرک کے ایڈ کریں گے، 1 چمچ نمک، 1 چمچ مرچ، 1 چمچ سوکھا دھنیا، 1 چمچ ہلدی، اور 1 کپ جو ہے وہ اس میں گھی ایڈ ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو آپ پکا لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سبروسو کے کباب کو، سیخ کباب کو فرائی کرنا ہے اور اس کو بالکل 1 بائٹ سائز میں کٹ کر لینا ہے اور اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بنا رہے ہیں 2 طرح کی ڈرنکس۔ ایک ہم نے بنائی ہے ربڑی روح افزا کے ساتھ، جس میں نے ایڈ کیا ہے، گلاس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں جلی ایڈ کی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے سابودانہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں گارنش کر دوں گی، روح افزا ایڈ کیا ہے اور اس کو میں گارنش کر دوں گی گلاب
اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ، بادام کے ساتھ، بادام ڈرائی فروٹس میں جو ہے بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 7 اپ کے ساتھ ہم آج بنا رہے ہیں اسٹرابیری موہیٹو. اس میں نے جو ہے وہ نیچے ایڈ کیا ہے اسٹرابیری سیرپ، اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں 7 اپ. اور یہ دونوں ڈرنکس جو ہے نا وہ بہت کوئک ریسیپی کے ساتھ، اور جو ہے نا وہ آپ اچھے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ڈرنکس ہوگی ہماری، اور ہمارا آج مین ڈش میں آج دال ہے. اور زیر نظر و نیاز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور آج 19 رمضان ہے، روزہ دار بھی روزے کھولیں گے، اور گھروں میں جو ہوگی فاقہ شکنی بھی ہوتی ہے، اور کچھ گھروں میں جو ہوتا ہے وہ افطاری کا بھی اہتمام ہوتا ہے. میں نورید فاطمہ سے بات کروں گی. وقت بہت کم ہے، اور کہتے ہیں اس وقت کی مناسبت سے ہم جتنے بھی فضائل پڑھیں وہ کم ہیں، لیکن جو مصائب ہیں تھوڑے بہت وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ پیش کرتے ہیں. ہے نا، جب یہ ہماری شربت تیار کری تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم دیا. قربان جائیے اس حلم پر، اس صبر پر، اور اس دشمن کو معاف کرنے پر، کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے، وہ جو انداز اپنایا تھا وہی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. کہ جب آپ کو ضربت لگائی گئی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا حسن نماز مکمل کرواؤ. اللہ، یہ پہلے نمازی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمانے والے. نماز کے بعد اب جو شہادت کا شوق ہے، یہ دیکھیے کہ روز دن پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی طرف ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جو خبریں میرے نبی علیہ السلام نے پہنچائی تھیں اب ان کے صادق ہونے کا وقت آ گیا تھا. تو اس کے بعد جب آپ زخمی ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا ہے، پھر آپ نے ان کو وصیتیں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا شہادت کا وقت آیا ہے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی بشارت تھی اس کے مطابق آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہے اور اپنی جان آفری کی سپورٹ کر دی ہے. پھر اپنی تدفین کے لیے بھی وصیتیں کی ہیں، پھر اپنی اولاد کو جو وصیتیں کی کہ دیکھو میرے بعد توحید پر قائم رہنا. سب سے پہلا درس آپ نے توحید کا دیا. وہ جو زندگی بھر جو سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں جب تک زمین کے اوپر ہوں تب تک کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ان اپنی اولاد کو آگے وہ وصیت کی ہے. اور وہی وصیتیں لے کر امام حسن علیہ السلام دیکھیے کہ جب ان کا وقت آخر آیا، جب ان کو زہر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی جان آپ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر، آپ جانتے ہیں آپ کا قاتل کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے نہ بابا نے بتایا، نہ میرے دادا نے، نہ میرے نانا جان نے، نہ میری نانی جان نے، نہ میری والدہ نے، میں بھی نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جس دن مجھے اور میرے قاتل کو جمع کیا جائے اور اللہ اس کو بخش دے اور وہ جنت کی طرف چلا جائے. تو آج کے دن کی مناسبت سے میں ایک آخری بات جو کہنا چاہوں گی خواتین سے خاص طور پر، کہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے میرے انصار عرب اور اے علی، تیری محبت اس شخص کو کبھی نہیں مل سکتی جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں. اب میری بہنیں غور سے آج کے دن میری بات سنیں. فرمایا کہ جو حلالی اولاد نہیں ہے، پہلی نشانی. دوسرا فرمایا کہ جو پکا منافق ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جس کی ماں غیر طہر سے حاملہ ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ طہارت اس گھر کی باندھی ہے جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کی ساتھ مودت کا اظہار کرو. امت نے علی نام رکھنے پر کیا سب و شتم کیا، کیا مسجد و محراب کو، ممبر و محراب کو اکھاڑا بنایا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. تو آج محبت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سکھانے، بانٹنے اور اس پر جمع ہونے کا دن ہے. بہت شکریہ. شاہ صاحب لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا، حضرت علی کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ پھر کس طرح سے جو امت مسلمہ آج کی جب ہم بات کریں امت کی، کس طرح سے ہمیں متحد کر سکتا ہے؟ یقیناً اتحاد امت یہ اللہ کا حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے. آپ فرماتے ہیں کنتم متفرقین فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری برکت سے اللہ پاک تمہیں کٹھے کر دیا اور بھائی بھائی بنا دیا. تو یقین علی اور مرزا کرم اللہ کریم کی جو محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کی جو تقاضے ہیں بنیادی ان میں سے ہے۔ تو حضرت علی کی محبت، اس اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے، یہ آج بھی امت محمدیہ علیہ صاحب افضل الصلاۃ والسلام ان کے لیے اتحاد کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور جفا صاحب کی گفتگو سنی، نورید فاطمہ بہن کی سنی، ان سب نے حدیث جو پڑھ کر سنائی ہے نا، یہ محدثین نے ابواب بندے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، سنن ابی داؤد اٹھا کر دیکھیں، جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں، سنن نسائی اٹھا کر دیکھیں، سنن ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیں، مستدرک حاکم اٹھا کر دیکھیں، جتنی کتابیں کتب حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں، ان سب میں محدثین نے حضرت علی کی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن حسین اہل بیت طہار، ان کے فضائل کے الگ الگ ابواب بندے ہیں۔ اور حتیٰ کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو ایک پوری کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے خصائص سیدنا علی المرتضیٰ۔ پوری ایک کتاب حدیث پاک کی جو حدیث، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حدیث، سب سے زیادہ روایات اگر کسی شخصیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے نا، تو سستی کا نام ہے حیدر مرتضیٰ، علی المرتضیٰ کا نام۔ تو آج یہ محدثین کا منہج ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، ہم نے جناب علی المرتضیٰ کی جو محبت ہے اس پہ امت کو اکٹھا کرنا ہے۔ آج بھی امت اس منہج پہ اکٹھا ہو سکتی ہے، اور حضرت علی کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس امت کو اکٹھا کرنا ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں پیغام پاکستان کے عنوان سے ایک تاریخی بیانیہ، ایک تاریخی دستاویز پاکستان کے علماء نے، زعماء نے، دینی جماعتوں کے سربراہان نے، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ان نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہماری ریاست کو، اس امت مسلمہ کو خاص طور پر، انسانیت کو آج ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کر دکھائیں، اور ہم نے یہ بیانیہ دے دیا ہے۔ اس بیانیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ لا نکفر واحد من اہل القبلہ، جو بھی بیت اللہ کو اپنی نماز قبلہ سمجھتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ حضرت علی مرزا کا جو ارشاد گرامی ہے نا، سن لیں، آپ فرماتے ہیں ہم اخواننا قد بغوا علینا۔ کچھ لوگوں نے باغیوں کے بارے میں ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارے جیسے ہوتے ہیں آج کے دور کے تو کیا کہتے؟ ذرا سوچئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ کافر ہیں، یہ دار اسلام سے خارج ہیں، مخالف ہیں۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ہم اخواننا، بھئی کلمے میں ہمارے بھائی ہیں، دین میں ہمارے بھائی ہیں، لیکن قد بغوا علینا، ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت اختیار کی ہوئی ہے۔ تو بغاوت کی بنیاد پر انہیں کافر نہیں قرار دے دیا آپ نے ان کو، پھر بھی تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے جو فتوے لگا دیتے ہیں، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ جو تکفیر سازی ہے نا، یہ بالکل یہ اللہ اور رسول کی یہ منع کردہ چیز ہے، اس سے ہم نے رکنا ہے۔ اور حیدر مرزا کا یہ فرمان اور ان کا جو اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور آخری بات، حیدر مرزا فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اس نے تو اپنے خالق مالک رب کو پہچان لیا۔ علامہ اقبال یہیں پہ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ کا آخری جملہ فرماتے ہیں اللہ اکبر ادبوا اولادکم وعلمہم الخیر۔ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے 70% نوجوان صرف پاکستان کے پاس ہے، یہ پاکستان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ 70% نوجوان یہ دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں، یہ صرف پاکستان کو اللہ پاک نے انعام عطا کیا۔ تو ہم نے ان نوجوانوں کو حضرت علی المرتضیٰ کے حکم کے مطابق آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنے بچوں اور نوجوانوں کو، اپنی اولادوں کو آداب زندگی سکھاؤ کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی، وعلمہم الخیر، اور انہیں خیر کی تعلیم دو، بلائی کی تعلیم دو، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور جو بغض علی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ حافظ عثمان طاہر جپا صاحب قرآن اسکالر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، میں جوائن کے مذہبی اسکالر علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی۔ پروفیسر نورید فاطمہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خواہ انا سکینہ نے میں جوائن کیا تھا۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔